نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج جس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کے ہاں اصل دین ہے۔ معزز سامعین، آج میں خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر دین اسلام کی عظمت اور اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہارون الرشید رحمہ اللہ نے اپنی بیگم کو کہا کہ اے میری اہل خانہ، اگر تو رات تک میری حدود کے اندر رہی، میری ملک کے اندر رہی، کہ جہاں تک میری حکومت ہے اگر اس حدود کے اندر رہی تو تجھے طلاق ہے۔ معزز سامعین، جب وہ اسے ہوش آیا، اس نے ہوش کے ناخن لیے تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیا بات کہہ دی، میری بیگم میرے نکاح سے چلی جائے گی اگر رات کی حدود تک رات تک یہ میری حدود میں رہی تو باہر کہ اگر رات تک میری بیگم میری حدود کے اندر رہ گئی اسے طلاق ہو جائے گی۔ بہت سارے علماء کو جمع کیا، علماء کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جی میں نے یہ بات کہہ دی ہے، اب اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ میری حکومت، میری سلطنت اتنی وسیع ہے کہ اس کو اگر گھوڑے پر روانہ کیا جائے تو یہ اس وقت تک میری حکومت سے باہر نہیں جا سکتی۔ معزز سامعین، سمجھنے کی بات ہے کہ ہارون الرشید بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اس کو جو ہے بچا لیا جائے، میرے نکاح میں رہ جائے۔ جب انہوں نے تمام علماء کرام سے پوچھ لیا، علماء کرام نے کہا کہ اب آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، آپ کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک کسی صاحب نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص امام یوسف رحمہ اللہ سے بھی فتویٰ لے لیتے ہیں۔ جب امام یوسف رحمہ اللہ سے فتویٰ لینے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کہو کہ اپنی بیوی کو مسجد کے اندر ٹھہرا دے، کیونکہ اس کی سلطنت صرف کرۂ ارض پر ہے، مسجد میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد خاص الخاص اللہ کے لیے ہیں، یہاں کسی کی ملک نہیں ہے۔ اگر اس کو اپنی بیوی کو اپنے حق کے اندر رکھنا ہے، اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو وہ ایک رات کے لیے بیوی کو مسجد میں ٹھہرا دے، اس کے نکاح میں رہ جائے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ امام یوسف رحمہ اللہ کو اس کی بارگاہ میں لایا جائے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کو اس کی حکم نامہ پیش کیا گیا کہ امام صاحب، بادشاہ نے، ہارون الرشید نے آپ کو بلایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی دربار میں آئیں۔ جب وہ اس کے دربار میں گئے تو معزز سامعین، بتانے کی یہاں بات ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ نے محلے کے اندر یہاں ایک بات اور ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ امام یوسف رحمہ اللہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں ایک یہودی جو بڑا امیر تھا، اس نے ایک بہت بڑا اپنا مکان تعمیر کیا تو اس نے رستے کی کچھ جگہ اپنے گھر کے اندر لے لی۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ جناب رستہ کھلا کر دیجئے، آپ نے رستہ تنگ کر دیا ہے، آپ رستے کی جگہ کے اندر اپنا مکان تعمیر نہ کریں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ حضرت اگر آپ پالکی کے اندر آئیں گے تو یہ میں رستہ کھلا کر دوں گا۔ معزز سامعین، دیکھیے اللہ دین والوں کو کیسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، یہودیت کا دین نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ جب امام یوسف رحمہ اللہ کو اس یہودی نے کہا کہ حضرت آپ پالکی کے اندر آئیں گے تو میں یہ راستہ دوبارہ کھلا کر دوں گا، میں راستے کی جگہ چھوڑ دوں گا۔ امام یوسف رحمہ اللہ جب ہارون الرشید کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہارون الرشید ان کو 1000 درہم انعام کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کو چیف جسٹس
جسٹس مقرر کر دیتا ہے۔ جب چیف جسٹس مقرر کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص امام یوسف رحمہ اللہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے، ہارون الرشید کہتا ہے حضرت تشریف رکھیے، پالکی لائی جائے۔ شاہی پالکی لائی جاتی ہے، امام یوسف رحمہ اللہ کو شاہی پالکی میں بٹھایا جاتا ہے۔ جب امام یوسف کو شاہی پالکی میں بٹھا دیا گیا اور پالکی ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جب امام یوسف رحمہ اللہ کی پالکی ان کی گلی میں پہنچی، یہودی کے گھر کے سامنے فرمایا اس کو نیچے رکھ دو۔ یہودی کو بلایا اور یہودی کو بلا کے کہا کہ ارے تو نے کہا تھا کہ یہ رستہ اس وقت کھلا کروں گا جب آپ پالکی کے اندر آؤ گے، آج میں پالکی کے اندر آ گیا ہوں۔ جب اس نے یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کو اس یہودی نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ رستہ کھلا کر دیتا ہوں۔ تو معزز سامعین، کامیابی کا معیار اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، دنیا میں عزتوں سے نوازا جائے، آخرت میں اسے عزتیں ملیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام والی زندگی گزارے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھا کر لے تو اسے چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ فلن یقبل منہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین بناتا ہے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابا سفیان میں دنیا میں آیا ہوں تو دو چیزیں لے کر آیا ہوں۔ اے ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابا سفیان میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کے آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار لمن خالف، اور جو اس راستے سے ہٹ جائے گا، اسلام سے ہٹ جائے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ معزز سامعین، حضور نے فرما دیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار لمن خالف۔ معزز سامعین، اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کو دین سمجھ کر اسلام کے مطابق زندگی کو گزارا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور دین اسلام کی صحیح تقلید اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔